اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات وغرہم فی دینہم ما كانوا یفترون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 24 ہے۔ یہ جرت انہیں اس لیے ہوئی کہ وہ کہتے ہیں ہرگز ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے دن، اور ان کے دین میں انہیں دھوکہ دیا گیا اس جھوٹ سے جو وہ باندھتے تھے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا ذکر کیا ہے جو وہ کہتے تھے کہ ہمیں صرف چند دن آگ جو ہے وہ چھوئے گی، خواہ ہم کتنے ہی گناہ کر لیں، شرک کر لیں یا کفر کر لیں یا جو بھی گناہ کر لیں، ہمیں صرف چند دن آگ چھوئے گی۔ وہ چند دن کون سے تھے؟ وہ جتنے دن ان کے بڑوں نے یعنی باپ داداؤں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بچھڑے کی پوجا کی تھی، بچھڑے کو خدا بنا لیا تھا، تو جتنے دن انہوں نے اس کی پوجا کی تھی اتنے دن وہ کہتے کہ ہمیں صرف عذاب ہوگا، اس کے بعد ہم عذاب سے نکل جائیں گے چاہے ہم کوئی بھی گناہ کرتے رہے ہوں دنیا میں رہ کر۔ تو اور ساتھ ہی یہ کہتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور اس کے پیارے ہیں، تو اس وجہ سے ہمارے سارے قصور جو ہیں وہ معاف ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کا رد فرمایا کہ ان کے دین میں انہیں فریب دیا گیا، دھوکہ دیا گیا جھوٹ کی وجہ سے، یعنی جو ان کے دین بیان کرنے والے تھے وہ جھوٹ بولتے تھے، اور جو عام لوگ تھے وہ سمجھتے تھے کہ ہمارا یہی دین ہے، تو اس بنا پر وہ گناہ میں جو ہے وہ اور چلے جاتے تھے زیادہ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ پر امن کفار کا کام ہے، یعنی یہ کہنا کہ ہم جو کچھ بھی کر لیں ہمیں اللہ کی طرف سے امن ہی ملے گا، تو یہ کفار کا طریقہ ہے، اور اس سے ڈر اور امید رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کے پیاروں کا طریقہ ہے، یعنی اللہ سے ڈرنا بھی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ امید بھی رکھنا کہ اللہ اپنی رحمت سے ہماری بخشش فرمائے گا، یہ اہل ایمان کا طریقہ ہے۔ تو امن سے گناہ پر دلیری ہوتی ہے، یعنی بندہ یہی اعتقاد کر لے اپنے دل میں، یہ پکی بات بٹھا لے کہ میں جو کچھ مرضی کروں اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے گا، تو اس سے گناہ پر اور زیادہ بندہ جو ہے وہ اس کا نفس جو ہے اس کو ابارتا ہے کہ کوئی نہیں، کر لے گناہ، آخر ایک دن بخشے تو جانا ہی ہے۔ تو یہ کافروں کا اور بے ایمانوں کا طریقہ ہے، لیکن جو ایمان والا ہے وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ سے ڈرتے رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھیں۔ تو چونکہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑی رحمتوں والا، برکتوں والا ہے، تو اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے رب تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے نیکیاں جو ہیں وہ کرنی چاہیے۔ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 افراد کے لیے جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو رمضان کے اختتام کے وقت موت آئی وہ جنت میں داخل ہوگا، یعنی رمضان ختم ہونے والا ہے، 1 دن یا 2 دن رہتے ہیں، تو پہلے اس نے پورا مہینہ روزے رکھے، دیگر عبادت کرتا رہا، اور اب 1-2 دن رہتے ہوئے رمضان میں اس کو موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو مرنا تو سب نے ہے ہی، اپنے زندگی جتنی اس کی لکھی ہوئی ہے گزار کر، اگر رمضان میں موت آ جائے تو اس کے کیا ہی کہنے کہ اللہ کے محبوب کے حکم کے مطابق وہ جنت میں جائے گا۔ اور دوسرا سرکار نے فرمایا جس کی موت عرفہ کے دن کے اختتام ہوتے وقت آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ عرفہ کا دن 9 ذوالحج کو کہتے ہیں، 10 ذوالحج کو بڑی عید ہوتی ہے اور اسے 1 دن پہلا 9 ذوالحج جو ہے وہ عرفہ کا دن ہوتا ہے، تو اس دن بھی جس کو موت آئی اللہ اپنی رحمت سے اس کو بھی جنت عطا فرمائے گا۔ اور اسی طرح سرکار نے فرمایا جس کی موت صدقہ دینے کی حالت میں ہوئی وہ بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ رمضان المبارک کی کتنی برکات ہیں۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار نے فرمایا جس کا روزے کی حالت میں انتقال ہوا، یعنی روزہ رکھا ہوا ہے اسی حالت میں وہ دنیا سے چلا گیا، تو اللہ تعالیٰ عز و جل اس کو قیامت تک کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔
تو اب یہ پتہ نہیں کتنے قیامت تک رمضان کے مہینے آنے ہیں، کتنے سال کتنی صدیاں گزرنی ہیں۔ تو جو اللہ کا نیک بندہ رمضان میں روزے کی حالت میں دنیا سے چلا جائے گا تو قیامت تک جتنے بھی رمضان آئیں گے، ہزاروں آئیں یا لاکھوں آئیں، اللہ ہر رمضان کے مہینے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں داخل فرما دے گا۔ تو اللہ اپنے حبیب کا صدقہ ہمیں رمضان کے روزے با ادب رکھتے ہوئے اپنی بخشش کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔